الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اصولی اعتبار سے یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ ہو وہ نہایت ہی پاک اور صاف ہو. اس میں نہ تو ظاہری کوئی برائی پائی جائے، مثال کے طور پر زناکاری، عبادت، گالی گلوچ، مار پیٹ، لوٹ گھسوٹ، چوری چماری، اور نہ ہی باطنی طور پر کوئی برائی پائی جائے، یعنی آپس میں کینہ، حسد، بغض، اس قسم کی کوئی برائی آپس میں پائی نہیں جانی چاہیے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں جو اسلامی معاشرے کے اندر برائی اور بے حیائی کی چیزیں پھیلانا چاہتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے دردناک عذاب کی دھمکی دی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. چنانچہ سورہ نور کے اندر حادثہ افک پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان مومنوں اور مسلمانوں کے درمیان بے حیائی اور فحش باتوں، زنا، بدکاری، چوری، بے پردگی کا رواج ہو، وہ کیا ہے؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. دنیا میں بھی انہیں عذاب ہے، قانون کا عذاب ہو سکتا ہے، قانون کے عذاب سے چھوٹ گئے تو اللہ تبارک و تعالی کی سنت کے مطابق دنیا میں مختلف قسم کے عذاب کا انہیں سامنا پڑ سکتا ہے، اور آخرت میں تو انہیں ان کے اعمال کا جو بدلہ چکھنا ہوگا وہ چکھ کر کے رہیں گے، اس سے کسی کے چھٹکارا نہیں ہے. تو لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بڑے واضح طور پر فرما دیا کہ فحش کام کا ارتکاب کرنے والا اور اس فحش بات کو لوگوں میں پھیلانے والا، اس کا شور شرابہ کرنے والا، اسے لوگوں تک پہنچانے والا، یہ دونوں گناہ کے اندر شریک ہیں، اور دونوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کی دھمکی دی. یہ اسلام ایک چاہتا ہے، ہمارا مذہب
اس کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ اگر وہ حدیث جو سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اگر آپ اس کے اوپر غور کریں، اور حضرت ابو برزہ اسلمی سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگو جو زبان سے تو اسلام کا دعویٰ کیا ہے لیکن ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا، یا ایھا الذین آمنوا بلسانہم ولم يدخل الایمان فی قلوبہم، اے وہ لوگو جنہوں نے ایمان کا دعویٰ زبان سے تو کر لیا لیکن ان کے دل کے اندر ایمان جاگزی نہیں ہوا ہے، لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، پیٹھ پیچھے مسلمانوں کی برائی بیان نہ کرو، اور نہ ہی ان کے عیوب کے پیچھے پڑے رہو، ولا تتبعوا عوراتهم، ان کی پوشیدہ عیوب کیوں ہوں، اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے اور چھپی ہوئی ہے تو اسے لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص کسی مسلمان کی برائی کے پیچھے پڑتا ہے اور مسلمان کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رسوا کر کے رہے گا، چاہے وہ کوئی کام اپنے گھر کے اندر چھپی کر کے نہیں کرتا۔ تو جو لوگ اس قسم کی باتوں کو پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ پر دردناک عذاب کی دھمکی دی، لیکن بدقسمتی سے اس وقت مسلمان معاشرے کے اندر بے حیائی اور فحاشی بڑی عام ہو چکی ہے، فاحشہ کی اشاعت بڑی تیزی سے بڑھ چکی ہے، حتیٰ کہ صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ اس کے نتیجے میں لڑکیاں اور بچیاں اپنے ماں باپ سے بغاوت کرنے پر تیار ہوتا ہے، لڑکے اپنے ماں باپ سے بغاوت کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، وہ لڑکی جس کی پرورش ماں باپ جس وقت سے وہ دنیا میں آتی ہے اور 15 یا 16 یا 17 سال کی نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے بعد بھی بڑے ہی اہتمام کے ساتھ، بڑی ہی محنت کے ساتھ اور اپنا دکھ سکھ سارا اس پر قربان کر دینے کے ساتھ ساتھ ہر چیز جب ہر طرح سے اس کا پالن پوشن کرتے ہیں، لیکن نتیجہ آتا ہے کہ ایک دن وہ ماں اور باپ کو لات مار کر کے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، یہ ایسی بات ہے جو کوئی نئی بات نہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک چیز پڑھتا ہوں جو ابھی اخبار میں آئی ہے، دیکھیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کہ اس کے اندر لکھا ہے کہ کمرہ عدالت سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور کمرے میں موجود تمام لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، وکیل حیران تھا، ماں شدت غم سے زمین پر سر پکڑ بیٹھی تھی اور باپ بوڑھی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہائے جا رہا تھا، مگر بیٹی خوش تھی، اس کے چہرے سے خوشیوں کے شگوفے پھوٹ رہے تھے اور وہ فاتحین کی طرح کٹہرے میں کھڑی مسکراتے ہوئے اپنے محبوب کو دیکھ رہی تھی جس کے حق میں عدالت نے فیصلہ کیا۔ 31 مئی یہ 204 کی بات ہے، پچھلے سال کی بات ہے، 31 مئی کو دوپہر ایڈیشنل سیشن جج محمود احمد شاکر کی عدالت میں ہونے والے اس فیصلے کا کیس 9 لکھا لاہور کی چوکیدار شوکت نے درج کرایا۔ شوکت چوکیدار نے 20 سال تک مسلسل راتوں کو جاگ کر چوکیداری کر کے اپنی بیٹی کو پالا پوسا، اسے اچھی غذا، اچھا لباس اور اچھی تعلیم مہیا کی، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر وہ رات دن ایک کر کے محنت کی اور بیٹی کی ہر تمنا پوری کی۔ پرائمری میٹرک کے بعد باوجود وسائل نہ ہونے کے اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے کالج داخل کرایا۔ حسب معمول ایک روز اس کی بیٹی گھر سے پڑھنے کے لیے نکلی، ایک ایک کر کے 3 دن ہو گئے، بوڑھے چوکیدار کی بیٹی واپس نہ آئی۔ ماں گھر بیٹھی آنسو بہاتی رہی، گلی محلے کی عورتیں آتی، کچھ دلاسے دیتی، کچھ دبے لفظوں میں تانے دیتی اور واپس چلی جاتی۔ ماں شرمساری میں نظریں زمین پر گاڑے حواس باختہ دیوانوں کی طرح بیٹھی رہتی اور آنسوؤں کی زبان بولتی۔ اس 1 ماہ کے دوران اتنا ضرور معلوم ہوا کہ جب وہ کالج گئی تھی
کالج آتے جاتے محلے کے ایک آوارہ لڑکے جاوید سے ملتی تھی اور کبھی کبھار شام کو سہیلی کے گھر جانے کا بہانہ کر کے اسی کے ساتھ کہیں جاتی تھی۔ شوکت چوکیدار نے بیٹی کے اغوا کا کیس درج کرا دیا۔ پولیس نے جاوید کو برآمد کیا۔ کیس عدالت میں پہنچا تو جج نے والدین اور لڑکی سمیت جاوید کو عدالت میں حاضر ہونے کا نوٹس جاری کر دیا۔ مقررہ تاریخ 31 مئی کو دوپہر عدالت کے احاطے میں لوگوں کا جم غفیر تھا۔ وکیل حاضر تھے اور جج اپنی کرسی پر براجمان تھا۔ کمرہ عدالت میں لڑکی داخل ہوئی تو اس نے اپنے باپ کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ بوڑھی والدہ نادمہ جسم لیے کمزور ٹانگوں سے چلتی ہوئی اس کے پاس گئی اور پیار بھرے شیریں لہجے میں بولی، بیٹی اب تم پریشان مت ہونا، ہم آ گئے۔ رحم دل ماں نے اپنی بات بھی مکمل نہ کی تھی کہ بدنصیب بیٹی کسی زخمی شیرنی کی طرح دھاڑتی ہوئی بولی، یہ سارا ڈرامہ ہے، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میں اپنی مرضی سے گئی ہوں اور میں نے اپنی مرضی کے ساتھ شادی کی۔ شوکت چوکیدار کے وکیل شیخ شاہد نے لڑکی کو سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹی تمہارے والدین بوڑھے ہیں، وہ تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ بیٹی نے جواب دیا، مجھے والدین کی پرواہ نہیں، میں جاوید کے ساتھ خوش ہوں اور اس کے ساتھ جاؤں۔ ماں نے بیٹی کے جواب سنا تو زمین پر گر گئی۔ بوڑھا باپ دیوانہ وار آنسو بہانے لگا۔ اب جرح کے لیے وکیل کے پاس کچھ نہ تھا اور نہ ہی سننے کے لیے جج کے پاس۔ فیصلہ ہو گیا، عدالت برخاست ہوئی، لوگ گھروں کو چلے گئے۔ کچھ رحمت انسانوں نے بوڑھے والدین کو دلاسا دیا، سہارا دے کر عدالت سے باہر نکالا۔ لڑکی اپنے محبوب کے ساتھ چلی گئی اور بوڑھے والدین نے آنسوؤں کی برسات میں کہا، بیٹی اگر تم خوش ہو تو خوش رہو، ہم تمہارے لیے مر گئے اور تم ہمارے لیے، اور خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، صرف ایک ہی ایک واقعہ نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی معاشرے کے اندر اس قسم کے سینکڑوں اور ہزاروں واقعات آپ کو سامنے آئے۔ دور جانے کی بات نہیں ہے، ابھی جلد ہی مشکل سے چند دن گزرے ہوں گے، وہاں کے اخبار کے اندر ایک لمبی رپورٹ چھپی کہ 2001 میں صرف قاہرہ سے 3 مہینے کے اندر 48 لڑکیاں بھاگی۔ یہ وہ ہے جو ان کی رپورٹ درج کرائی، اور جگہ تو چھوڑ دیجیے، اس ملک میں 1 سال کے اندر اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے تو شاید 800 کچھ لڑکیاں سال بھر میں اپنے شہر سے نکلی، اپنے گھر سے نکلی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، اور ایک ملک کا معاملہ نہیں، ہمارے آپ کے دوسرے اور مختلف ملکوں کے اندر یہ بات مستقل طور پر چھپ رہی ہے اور ایسا ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا اصل سبب ہم تلاش کریں تو شاید بہت کم لوگ اسے ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا اصل سبب کیا ہے؟ دیکھیے، عمومی طور پر جو آج بچوں کو آزادی دے دی گئی ہے باہر نکلنے کے لیے، ہر قسم کے وسائل اعلام میں ہر قسم کی اچھی اور بری چیزیں جو پیش کی جا رہی ہیں اسے دیکھنے کے لیے، اس قسم کی جو چیزیں آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، یہی چیزیں ان چیزوں کو سبب بنا رہی ہیں۔ اور لوگ اپنے اعتبار سے، جیسے میں اخبار پڑھ رہا تھا، اس کے اندر اس مسئلے کا حل رکھا گیا۔ ہر آدمی اپنے اعتبار سے اس مسئلے کا حل رکھتا ہے، لیکن ہم یہ بتاتے ہیں کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے اور شریعت نے اس کے اوپر کیا پابندی لگائی ہے۔ اور سچ ہے، اگر ان پابندیوں کا لحاظ کیا جائے تو اس قسم کی چیزیں کسی بھی معاشرے میں، یہ ایسی چیز ہے جنس اور نفس کی کوئی بھی معاشرہ ہو اس سے خالی نہیں، کوئی بھی معاشرہ ہو۔ صحابہ کرام کے معاشرے کے اندر بھی ایسے واقعات پائے گئے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز ایک ظاہرہ بن جائے، ایک موضع بن جائے، ایک عام چیز بن جائے، یہ خطرے کی بات ہے۔ ورنہ اکا دکھی واقعات 2 سال 3 سال 4 سال میں اگر کوئی ایک واقعہ پیش آ گیا تو کوئی بھی معاشرہ اس سے خالی نہیں ہے، اور نہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی ملک والا اس سے انکار کر سکتا ہے کہ ہمارے یہاں اتنے پیش نہیں آتی۔ لیکن یہی چیز بالکل عام ہو جائے تو یہ چیز یقیناً غلط ہے، اور یہی چیز ہے جسے شریعت نے کہا ہے کسی معاشرے کے اندر فاحشہ جب پھیل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے کو ایسے عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے، ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا کرتا ہے کہ وہ بیماریاں ان کے بڑوں اور ان کے بہنوں کے اندر نہیں پائی۔ تو شریعت
ہم اس سے بحث کرتے ہیں کہ آخر اس کے اوپر اصل شریعت پابندی کیا لگاتی ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، دنیا کے اندر اللہ کی کوئی بھی نافرمانی ہے، کوئی بھی برائی ہے اور کوئی بھی بے حیائی کا کام ہے، اس کے پیچھے شیطان ملعون کا ہاتھ ضرور ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بدبخت نے جس وقت سے اسے جہنم جنت سے نکالا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے اس نے انکار کیا اور اسے جنت سے نکالا گیا، اسی وقت سے اس نے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں انسان کو ہر طریقے سے دھوکہ دیتا رہوں گا، اس کے آگے سے بھی آؤں گا، اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا، اس کے دائیں سے بھی آؤں گا اور اس کے بائیں سے بھی آؤں گا، اور ہر طریقے سے آ کر اسے میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اسے سمجھتے نہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن بنا لو، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن بنا لو۔ یعنی جو چیز بھی اس کی خوشی کے ہو، جس چیز سے بھی وہ راضی ہوتا ہو، جو چیز بھی وہ پسند کرتا ہو، وہ چیز تم لوگ کبھی کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ وہ چیز چھوٹی کوئی چیز ہے یا بڑی چیز ہے، مثال کے طور پر شرک ہے، شیطان کو پسند ہے، کبھی بھی شرک کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ کہ بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا شیطان کو پسند ہے۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا، اس لیے تم اس کی مخالفت کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور جب وہ تمہارا دشمن ٹھہرا تو اس کا مطلب جو چیزیں بھی اس کو پسند ہیں، جو چیزیں بھی اس کی مرضی کی ہیں، جو چیزیں بھی اس کی خواہش کے مطابق ہیں، اگر تم اسے اپنا دشمن بنانا چاہتے ہو، اسے تو اپنا دشمن سمجھتے ہو، تو ہر چیز میں اس کی نافرمانی کرنی ہوگی۔ تو شیطان کسی بھی قسم کی برائی جو معاشرے میں پیدا ہوتی ہے، وہ شیطان کی مرضی اور شیطان کے ورگلانے سے ہے، لہذا ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ نور میں جہاں پر افک کا واقعہ بیان فرمایا ہے، افک کا واقعہ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب زنا کی تہمت لگائی گئی، حاشا وکلا، وہ صدیقہ بنت صدیق ہے، وہ کبھی بھی ایسا غلط کام نہیں کر سکتی اور نہ تو ایسی چیز سوچ سکتی۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برات 7ویں آسمان سے نازل فرمائی، اور صرف یہی نہیں کہ وہ برات نازل فرمائی اور ختم ہو جائے گی، نہیں، بلکہ ایسی برات نازل فرمائی کہ جب تک اس دنیا کے اندر مسلمان موجود ہیں اسے قرآن مجید کے اندر تلاوت کرتے رہیں گے۔ تو اس واقعے کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہرگز نہ کرنا، یعنی یہ جو کام ہوا ہے، بے حیائی کو رواج دینا، تہمت کو آگے بڑھانا، زنا کی تہمت لگا کر اسے لوگوں میں عام کرنا، یہ شیطان کے ورگلانے اور اس کے نقش قدم کی پیروی ہے۔ تو تم لوگ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہرگز مت کرو۔ ومن یتبع یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر۔ جو انسان شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے تو شیطان فحشا اور منکر کا حکم دیتا ہے۔ فحشا اور منکر ہے کیا چیز؟ فحشا فحش ہے، بے حیائی کی چیزیں، جس میں زنا بھی شامل ہے، حتیٰ کہ گندی غزلیں اور گندے گانے پڑھنا اور سننا بھی اس میں شامل ہے، حتیٰ کہ کسی عورت سے ٹیلی فون پر بری نیت سے بات کرنا بھی شامل ہے، حتیٰ کہ سڑک چلتی ہوئی یا ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر کسی غیر محرم عورت کے اوپر غلط نظر ڈالنا بھی شامل ہے۔ تو ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی بے حیائی اور فحاشی کا کام ہے
وہ ساری کی ساری شیطان کی پیروی اور اس کی مرضی کے مطابق ہم چلتے ہیں تو ہو رہا ہے. لہذا اس سے روک ٹوک کے لیے شریعت نے کیا اصول رکھے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سوچیں کہ الحمدللہ اور اللہ بچائے ہماری بہن تو کبھی نکل کر کے نہیں گئی, ہماری بیٹی تو کہیں نکل کر کے نہیں گئی, ہمارے خاندان کی کوئی لڑکی تو نہیں نکلی. یہ آدمی سوچ سکتا ہے تو ہمیں ان چیزوں سے کیا سروکار ہے. یہ بات نہیں, بلکہ مصیبت کس کے اوپر کس وقت کس گھڑی آ جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. کس گھڑی اور کس وقت کس کے اوپر مصیبت آ جائے, بلا نازل ہو جائے, یہ کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اس لیے ہر انسان کو ان اصول کو اپنانا چاہیے اور اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس کا گھر اور اس کا معاشرہ پاک اور صاف زندگی بسر کرے. دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ اس پر پابندی لگانے کے لیے شریعت نے جو چیز رکھی ہے وہ یہ ہے کہ مرد و عورت کی عام ملا جسے اختلاط کہا جاتا ہے اس پر پابندی لگانا. شریعت کو قطعاً یہ پسند نہیں ہے کہ خواہ بازار میں ہے, خواہ ہاسپٹل کے اندر ہے, خواہ کسی آفس کے اندر ہے, خواہ کسی اور جگہ پر ہے, مرد اور عورت ایک ساتھ بیٹھیں, ایک ساتھ اٹھیں, ایک ساتھ آئیں, ایک ساتھ جائیں یا ایک ساتھ مل کر کے کام کریں. کھیت کے اندر ہو یا عام آفس کے اندر, بازار کے اندر ہو, حتیٰ کہ مسجد کے اندر اور حرمین شریفین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط. سنن ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد سے باہر نکلے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو راستہ آنے جانے کا ہے اسی بیچ راستے سے مرد بھی جا رہے ہیں اور عورتیں بھی جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فوراً اعلان فرما دیا, یا معشر النساء, اے عورتوں کی جماعت, لیس لکن ان تحققن الطریق, استاخرنا, تم کنارے ہو جاؤ, الگ ہو جاؤ, تمہارے لیے قطعاً یہ مناسب نہیں کہ بیچ راستے سے چلو. علیکن بحافات الطریق, تم لوگ راستے کے کنارہ جو ہے وہ راستہ پکڑ کر چلو اور بیچ کا راستہ مردوں کے لیے چھوڑو. دیکھیں عورتیں کہاں سے نکل کر کے جا رہی تھی, مسجد سے نکل کر کے جا رہی تھی, نماز پڑھ کر کے جا رہی تھی, اللہ کی عبادت کر کے جا رہی تھی. اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اس دنیا کے اندر جتنے معاشرے گزرے ہیں اور گزریں گے ان تمام معاشروں سے سب سے زیادہ پاک اور صاف معاشرہ ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اسی حدیث کے اندر ہے کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے اس کے بعد سے کبھی بھی کوئی عورت بیچ راستے میں چلتے ہوئے دکھائی نہیں دی. وہ دیوار سے سمٹ کر کے چلتی تھی, حتیٰ کہ بسا اوقات دیوار سے اس کا کپڑا اٹک گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قائم کیا تھا اور مسلمانوں کو جس طریقے پر چلنے کی تعلیم دی تھی اس کے اندر یہ ہے کہ عورت اور مرد کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے, حتیٰ کہ مسجد میں بھی, حتیٰ کہ مسجد میں بھی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے بتاتے چلوں آپ کے سامنے دو اصول آپ نے اپنایا تھا. پہلا اصول تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے ایک مسجد کا دروازہ مستقل کر دیا کہ اس دروازے سے صرف عورتیں داخل ہوں گی اور عورتیں باہر جائیں گی, پر اس دروازے سے داخل نہ ہوں گے نہیں باہر. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا جیسے سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ اگر اس دروازے کو میں عورتوں کے لیے خاص کر دوں تو بہتر ہے. تو اس کے بعد سے صحابہ کرام اس دروازے سے نہ تو آتے تھے اور نہ ہی جاتے تھے, بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا انتقال ہو گیا ہے لیکن کبھی بھی اس دروازے سے گزرے نہیں. دوسرا اصول آپ نے یہ رکھا جیسا کہ بخاری شریف کے حضرت ام سلمہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو ایک متعینہ
وقت تک آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے، اور جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے وہ بھی بیٹھے رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ عورتیں مسجد سے نکلیں اور اپنے گھروں کو واپس چلی جائیں۔ کیوں ایسا؟ اسی بخاری شریف میں اس کا ذکر ہے تاکہ راستے میں مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو۔ تو جب مسجد کے اندر، مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے، تو بازاروں کے اندر مرد و عورت کا اختلاط اللہ تعالیٰ کو کیوں گوارا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کیوں گوارا کر سکتے ہیں؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا تھا کہ سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا انتظار کرو یہاں تک میں جبرائیل سے پوچھ لوں، اور آپ نے جبرائیل سے پوچھا تو جبرائیل نے کہا ذرا انتظار کرو حالانکہ میں اللہ تعالیٰ سے تاکہ میں پوچھ لوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سب سے افضل مقام اللہ کا گھر یعنی مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ کیا ہے؟ وہ بازار۔ کیوں؟ بازار کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، چوری وہیں پر ہوتی ہے، لوگوں کی عزت وہیں پر لوٹی جاتی ہے، غلط نظریں وہیں پر ہوتی ہے، ہر قسم کی بدتمیزی اور بے حیائی کی چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ بازار میں ہوتی ہیں۔ اسی لیے صحیح مسلم کے اندر ہے کہ آپ نے حضرت سلمان فارسی کو ایک وصیت دی۔ وصیت کیا؟ کتنے لوگ بازار آتے جاتے ہیں، شاید کبھی اس پر دھیان نہ دیا ہو، بلکہ کوشش یہ رہتی ہو کہ جتنا جلدی پہنچ جائیں سب سے پہلے جا کر کے ہم دکان کھول دیں۔ آپ نے فرمایا اے سلمان، اگر تم سے ہو سکے تو بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والا اور بازار سے سب سے پہلے واپس آنے والا تم کبھی نہ ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان بازار میں جا کر کے اپنا جھنڈا گاڑتا۔ تو جو جگہ ایسی منحوس اور ایسی بری ہو وہاں پر مرد و زن کے اختلاط کو شریعت کیسے برداشت کر سکتی؟ تبھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ گئے تو وہاں کے لوگوں سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہاری عورتیں بازار میں جاتی ہیں اور مردوں کے ساتھ مل کر خرید و فروخت کرتی ہیں، کیا تم لوگوں کو غیرت نہیں آتی؟ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ حد امکان، دیکھیے بسا اوقات انسان کے لیے کچھ مجبوری ہوتی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کہیں کہ ہمارے اوپر اعتراض کر رہا ہے، ایک مجبوری ہوتی ہے، پریشانی بغیر اس کا کام نہیں چل سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اگر کوئی مجبوری اور پریشانی نہ ہو، ضرورت ہے، ہو سکتا ہے عورت بازار جائے، اس کے لیے بغیر کام نہیں چل سکتا، لیکن کہنے کا مقصد حد امکان اس کے اندر کمی ہونی چاہیے، یا جہاں تک مجبوری ہو، جہاں تک پریشانی ہو، اسی حد تک اس چیز کو محدود رکھا جائے اور آگے نہ بڑھا جائے۔ یہ تو پہلی چیز ہوئی۔ دوسری چیز جس کا اصول شریعت نے رکھا ہے، یہ ہے کہ مرد اور عورت کی ایک جا خلوت جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہونا، کہ ایک ہی کمرے میں، ایک ہی گاڑی میں، ایک ہی راستے میں مرد عورت، ایک مرد ہو اور ایک عورت ہو اور کوئی تیسرا وہاں پر، شریعت اس کو بھی کبھی قبول نہیں کرتی، کبھی قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ جہاں کہیں بھی ایسا مرحلہ پیش آتا ہے شیطان وہاں پر تیسرا ہوتا ہے اور اپنا دور اور اپنا کام وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر آدمی جس کی فطرت سلیم ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس روایت بیان فرما دیا، لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ ملے، اس کے گھر میں اکیلے نہ جائے، الا یہ کہ اس کے ساتھ اس کا وہاں پر محرم ہونا چاہیے۔ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات دیور سے بھی ہے، جیٹھ کا ہو اس سے بھی ہے، اس کے شوہر کا چچے داد بھائی ہو اس سے بھی ہے، اس کے شوہر کا ماموزاد بھائی ہو اس سے بھی ہے، اس کے شوہر کا چھوٹا یا بڑا بھائی ہو اس سے بھی ہے، اس کے شوہر کا بھتیجا ہو اس سے بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور موت، یعنی جس طریقے سے موت سے پرہیز کرنا چاہیے ویسے ہی ان تمام رشتہ داروں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں لوگوں کو بسا اوقات بڑی عجیب سی لگتی ہیں، لیکن جو لوگ
اس ماحول میں رہے ہیں اور جن کے سامنے یہ باتیں آئی ہیں وہ اللہ ان سے پوچھیں گے تو خیانت اور زنا کے جو واقعات اس سلسلے میں قریبی رشتہ داروں سے پیش آتے ہیں باہر تازہ نہیں پیش آتے. میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا الغیرہ علی المرأہ، اس کے اندر نقل کیا تھا کہ پچھلے سال شاید 2-3 سال پہلے کی بات امریکہ کے اندر جب رپورٹ پیش کی گئی تو ایک دن میں 1900 عورتوں کے ساتھ زنا بالجبر ہوا. کتنا؟ 1900 عورتوں. کتنے کے ساتھ؟ یعنی ایک منٹ میں بھی نہیں بلکہ 40 یا 45 سیکنڈ کے اندر، ہر 40-45 سیکنڈ کے اندر ایک زنا بالجبر. یہ وہ چیز ہے جس کی رپورٹ گورنمنٹ تک آئی اور جس کی رپورٹ نہیں آئی وہ الگ ہے، اور جو بالرضا ہوا وہ الگ معاملہ ہے. اور اس میں بھی رپورٹ یہ ہے کہ اس میں 21% بلکہ 48% ان لوگوں سے یہ ہوا تھا جو گھر کے اندر برابر آتے جاتے اور رشتہ دار. میں العالم فی ارقام ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس کے اندر ہمارے ہی ملکوں میں سے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے ہی ملکوں میں سے ایک ملک کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ پچھلے 3 سال کی رپورٹ کے مطابق 40 سے 50% لڑکیوں کی عزت لوٹی گئی، اور ان میں بھی 80% وہ لوگ تھے جن کا برابر گھر میں آنا جانا ہے، جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ تو اپنے ہی سے کوئی پردہ نہیں. صرف 7% ایسے لوگ تھے جو اجنبی رہا کرتے تھے، جن سے کوئی تعلق نہیں رہا کرتا. 7%. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خواہ رشتہ دار ہو جس کے سامنے آنا عورت کے لیے حلال نہیں قرار دیا گیا، شریعت نے جائز نہیں کیا، اور جن کا ذکر سورہ نور کے اندر موجود ہے شاید اس کا ذکر بھی آئے، ان کے علاوہ کسی سے بھی کبھی بھی خلوت جائز نہیں ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک بڑی بہترین سی بات کہی، اور جب ہم نے ان کا ایک قول پڑھا تو میں عاش کر کے رہ گیا. انہوں نے میمون بن مہران سے کہا کہ دیکھو کبھی بھی کسی عورت سے اکیلے میں نہ ملنا، خواہ تمہارا مقصد اسے قرآن پڑھانا ہی کیوں نہ. ذرا غور کریں گے، یہ ان کی بات ہے جس کا دل اور جس کا ایمان، جس کا دل اور جس کا سینہ نور ایمان سے منور ہے. واللہ میرے سامنے ایسے حادثات آئے کہ لوگ بچیوں کو تعلیم دیتے تھے، انہیں قرآن پڑھاتے تھے، لیکن معاملہ آگے تک بڑھ گیا، معاملہ بگڑ گیا. یہاں تک کہ بعض بدبخت ایسے تھے جو لڑکیوں کو لے کر کے چلے گئے. کس بہانے؟ ایک قرآن پڑھایا گیا. یہ بات کس نے کہی تھی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہی تھی کہ لا تخلون بامرأۃ، کسی بھی عورت کے ساتھ تم اکیلے میں نہ ملنا. وَإِنْ خُلْتَ، اگر تم یہ کہو کہ اعلمها القرآن، میں تجھے قرآن سکھا رہا ہوں، میری نیت کوئی بری نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات لمبی ہو، میں نہیں لمبی کرنا چاہتا، یہ کہ شریعت نے اس پر بھی پابندی لگائی ہے کہ مرد اور عورت جو محرم نہیں ہیں خلوت کے اندر یعنی اکیلے ان کے ساتھ ملنا نہ چاہیے، نہ رہنا چاہیے اور نہ ہی اٹھنا بیٹھنا چاہیے. خاص طور پر اگر ایسی ہو کہ رات کا معاملہ ہو یا اور کچھ ہو تو اس پر تو سخت پابندی لگائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ آپ نے یہ بیان فرمایا جو انسان آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی ایسی عورت کے گھر میں داخل نہ ہو جس کا شوہر یا کوئی محرم وہاں پر موجود نہیں. یہ باتیں صرف ہوا میں اڑنے کے لیے آپ نے نہیں کہی، یہ باتیں کہنے کے ہی مقصد تھا کہ ان کا اگر لحاظ نہ رکھا گیا تو بہت بڑی خرابی پیدا ہوگی. تیسرا اصول جو شریعت نے بتایا ہے وہ عورتوں کو یہ ہے کہ عورت جب مردوں سے یا نبی مردوں سے گفتگو کرے، خواہ آمنے سامنے ہو، خواہ دروازے کے پیچھے ہو، خواہ ٹیلی فون کے اوپر، تو لوچدار لہجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، شیرینی آواز سے اس سے بات نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وقت صرف ضرورت بھر بات،
السلام علیکم وعلیکم السلام، فلاں صاحب ہیں؟ نہیں، یہ نہیں، ہاں موجود تو نہیں ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، ذرا بتائیں میں بتا دوں. یعنی اس طریقے سے بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے، یہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے عام عورتوں کو نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا جو دنیا کی پاکیزہ ترین اور سب سے پاکیزہ عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی کی بیویوں، جب کسی سے بات کرو تو نرم اور شیریں لہجے کے اندر بات نہ کرو. کیوں؟ تمہاری اس لہجے سے جس کے دل کے اندر مرض ہے اور کھوٹ ہے وہ کوئی بری بات نہ سنو. تو شریعت نے اس سے بھی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ نرم لہجہ لوچدار آواز سے غیر مردوں سے بات نہیں کرنی چاہیے. یعنی ایسی گفتگو اور لب و لہجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے جو اس بات کا جواب دیتے ہوں کہ ہاں بھائی یہ عورت ہم سے کچھ بات کو آگے بڑھانا چاہتی ہے. چوتھا اصول شریعت نے یہ استعمال کیا ہے کہ عورت پوشیدہ زینت جو ہوا کرتی اسے ظاہر نہ کرے. پوشیدہ زینت سے متعلق کیا ہے؟ یعنی جو چیز انسان کے سامنے ظاہر نہیں ہے. اس سے مراد شریعت نے وہ چیزیں لی ہیں کہ جن کے آواز دینے سے مردوں کی توجہ عورتوں کی طرف متوجہ ہو جائے، عورتوں کی طرف ہو جائے. جیسے سورہ نور کے اندر جہاں پر حجاب کا معاملہ اور پردے کا اور زینت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہیں پر کیا فرمایا؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. اور چلتے ہوئے اپنے پیروں کو زور سے زمین پر نہ مارو تاکہ پیر میں جو زیور ہے، جو زینت ہے، اس کی آواز لوگوں تک پہنچ جائے. اسی کے اندر آج کل وہ اونچی سینڈلیں بھی ہیں جس کو پہن کر چلنے سے کھٹ 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 کی آواز آتی ہے. اور آپ آزما لیجئے، جب بھی کوئی عورت اسے پہن کر کے چلتی ہے مرد اس کی طرف متوجہ ضرور ہوتا ہے. اسی کے اندر چوڑیوں کی وہ آواز بھی داخل ہے کہ آپ اگر عورت کو دیکھ بھی نہ رہے ہوں اور عورت اپنے ہاتھوں کو ادھر ادھر حرکت دے تو اس سے چوڑیوں کی آواز مردوں تک پہنچے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ شریعت نے اس کے اوپر بھی پابندی لگائی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر عورت مرد کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے، جیسا کہ جائز ہے پڑھنا، ہمارے ہاتھ لوگوں نے اس کو ناجائز ہی کر دیا ہے. بازار میں جانے پر کوئی پابندی نہیں لگاتا اور دینے پر کوئی پابندی نہیں لگاتا ہے کہ نہیں. مزار پر جانے پر کوئی پابندی نہیں لگاتا، بابا کے سامنے بیٹھ جانے پر کوئی پابندی نہیں لگاتا ہے کہ نہیں. ڈاکٹر صاحب کے سامنے اپنا چہرہ اپنا سینہ سرا کھول دینے پر کوئی پابندی نہیں لگاتا. لیکن جب مسجد میں آنے کی بات ہوتی ہے کیا کہتے ہیں بھائی فتنے کا خوف. جس چیز کا شریعت نے جواز رکھا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے اللہ کی بادیوں کو اللہ کے گھروں یعنی مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں آپ کے ساتھ نماز پڑھا کریں. یہ الگ معاملہ ہے کہ بہتر نہیں ہے ان کا مسجد میں نماز پڑھنا، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہتی ہے تو ہم اسے نہیں کہیں گے وہ ناجائز کام کر رہی ہے. اب مثال کے طور پر عورت مردوں کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے کہ نہیں، مردوں کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے. مرد بھول گیا، مرد اگر بھول گیا تو وہ کیا کرے گی؟ جی ہاں، یعنی وہاں پر آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے. مرد سبحان اللہ کہے گا، لیکن عورت کیا کہے گی؟ اپنی آپ نے فرمایا انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. سبحان اللہ مردوں کو کہنا چاہیے اور عورتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہے کہ نہیں. اسی لیے عورتوں کو اذان دینے کا حکم نہیں ہے. عورت اگر حج اور عمرے کے لیے گئی ہے تو تلبیہ بلند آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو چے جائے گی سریلی آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت کیسے ہوگی جس کی کہتے ہیں لوگ لے کر بڑے غور سے سنتے ہیں. انہیں میٹھی آواز میں گانا گانے کی اجازت کیسے ہوگی
اور وہ بھی لوگوں کے سامنے اس کی بکا کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ ساری وہ پوشیدہ زینتیں ہیں جس کے اظہار سے قرآن نے ہمیں اور آپ کو عورتوں کو منع فرمایا. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اپنی وہ زینت، اس کے علاوہ پوشیدہ زینت کے علاوہ بھی دوسری زینتوں کو بھی ظاہر نہ کریں. زینت سے مراد کیا ہے؟ زینت سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ چیز جو عورت کے حسن کو اور زیادہ کر دیتی. مثال کے طور پر عورت کان میں بالی، آئرن وغیرہ کیوں پہنتی ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ تاکہ اس کی خوبصورتی زیادہ ہو. گلے میں ہاتھ اور دوسری چیزیں کیوں پہنتی ہے؟ تاکہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے. ہاتھ میں چوڑیاں اور کنگن وغیرہ کیوں پہنتی ہے؟ تاکہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو. پاؤں میں بازیب اور پائل وغیرہ کیوں پہنتی ہے؟ تاکہ خوبصورتی میں اضافہ ہو. لیکن غیر محرم کے لیے اور اپنے مرد اور اپنے محارم کے علاوہ غیر محرموں کے لیے اس چیز کے ظاہر کرنے کی اجازت شریعت نے قطعاً نہیں دی ہے کہ نہیں؟ یہ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. کہا سورہ نور میں وَلَا يُبْدِي وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. عورتیں اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر ڈالیں، اپنے گلے میں نہ ڈالیں، ہے کہ نہیں؟ جس طریقے سے آج رواج چل چکا ہے گلے میں ڈال لیتی ہیں. کیا فرمایا؟ اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر ڈال لیں، یعنی چہرہ پر ہے، اور اس طریقے سے اس کو سینے میں ڈالیں تاکہ گھونگھٹ بھی نکلے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اور وہ زینت جو ظاہر ہو جائے اس کو چھپا ہی نہیں سکتا ہے. جیسے کپڑا پہنے ہوئے اوپر، اس کے نہ ظاہر ہونے کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، ہے کہ نہیں؟ البتہ اس کے علاوہ اور زینت کو ظاہر نہ کرے، اور زینت کو نہ ظاہر کرے مگر کس کے لیے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اپنے شوہر کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے سسر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے بچوں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے بھائی کے بچوں کے لیے، ہے کہ نہیں؟ اپنے بہن کے بچوں کے لیے، یعنی اس کا سلسلہ جو اللہ تبارک و سورہ نور کے اندر بیان فرمایا ہے، ان کے علاوہ اپنی زینت کو کہیں پر ظاہر نہ کریں. چھٹا اصول جو رکھا ہے اور جس کو مد نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، عورت کا بہترین مقام اور اصل مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر رکھا. اللہ نے گھر رکھا. بغیر خاص ضرورت کے عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی. اگر ضرورت ہے کہ بغیر اس کے کام نہیں چل سکتا، یا کام تو چل سکتا ہے لیکن اس میں مشکل ہے، تو ایسی ضرورت کے لیے شریعت نے عورتوں کو باہر نکلنے سے منع نہیں فرمایا. لیکن بغیر بلکہ عام حالات میں عورتوں کے باہر جانے پر شریعت نے پابندی لگائی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. تو اپنے گھروں ہی کے اندر ٹھہری رہو. یہ کس سے خطاب ہے؟ ازواج مطہرات سے. وہ ظاہر بات ازواج مطہرات کو یہ خطاب ہے. تو عام مسلمانوں کی عورتیں اس کی زیادہ حقدار ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہیں. حتیٰ کہ ذرا آپ سوچیں، نماز جیسی جتنی اہم عبادت ہے اس کے لیے بھی اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ تو اس کا گھر کہاں ہے؟ حضرت ام حمید ایک صحابیہ ہیں، مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آتی ہیں اور کہتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھا کروں، مجھے پسند ہے. آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تمہیں یہ خواہش ہے، لیکن عورت اپنے گھر کے اندرونی حصے میں نماز پڑھے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھے. اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھے اس سے بہتر ہے کہ اپنے صحن میں نماز پڑھے، اور اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھے، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ میری مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ حدیث کو سن لینے کے بعد، دیکھیے میں یہ نہیں کہتا، ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ غلطیاں اس زمانے میں ہوا کرتی تھیں، لیکن آج ہمارے اور ان کے اندر ایک فرق ہے. فرق کیا ہے کہ وہ جب بھی کوئی بات سن لیا کرتے تھے
فوراً اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اور ہم جب بھی کوئی بات سنتے ہیں تو اس سے کسی بھی طریقے سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. تبھی تو حالی نے کہا تھا نا رحمہ اللہ نے کہ سعادت بڑی اس زمانے کی ہے, سعادت بڑی اس زمانے کی یہ تھی کہ جھک جاتی گردن نصیحت پہ سب کی. جہاں نصیحت ہو جاتی وہاں گردن ہر ایک جھک جایا کرتی. چنانچہ انہوں نے جب یہ حدیث سنی تو اپنے گھر کے تاریک ترین جگہ پر اپنے لیے ایک جگہ متعین کر لی, اور جب تک ان کا انتقال نہیں ہو گیا صرف اسی جگہ پہ جا کر کے نماز پڑھا کر. یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا یہاں عورت کے لیے اپنے گھر کے اندرونی حصے میں نماز پڑھنا کیا ہے زیادہ بہتر ہے. دیکھیے ساتویں چیز یہ ہے کہ جب اپنے گھر سے اگر نکلنا ضروری ہے تو پردے کا لحاظ کریں. نکلیں یعنی اس پر پابندی نہیں کہ نکلا ہی نہیں, ضرورت پڑ سکتی ہے. بعض ایسی چیزیں ہیں جو بازار میں عورتیں ہی اسے بہتر سمجھ سکتی ہے کہ نہیں. رشتہ داری میں جانا ہے, شادی بیاہ میں جانا ہے, ماتم کے اندر جانا, یعنی ماتم اس معنی میں جو ہمارے ہاں لیا جاتا ہے, یعنی کسی کے ہاں غم تعزیت کے اندر جانا ہے کہ نہیں, غم گساری کے لیے جانا ہے, تعزیت کے لیے جانا ہے, یا عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے, ہاسپٹل میں جانا ہے, کہیں بھی جانا ہے, تو شریعت یہ نہیں کہ وہ جائیں ہی نہیں, جائیں ضرور جائیں لیکن پردے کا لحاظ کر کے جائیں. اور پردہ ظاہر بات کس کا ہوگا, پورے جسم کا پردہ ہوگا. ترمذی شریف کے اندر روایت ہے عبد اللہ بن مسعود کی کہ المرأۃ عورہ, عورت مکمل طور پر پوری کی پوری چھپانے کی چیز. اسی لیے صحابیات کا معمول یہ تھا کہ جب حج پر بھی جایا کرتی تھی, جبکہ ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب حجین بن گئی ہے تو اب ان کے لیے پردہ ضروری نہیں ہے, بلکہ وہ رنگین کپڑا بھی چھوڑ کر کے صرف سفید کپڑا پہننا شروع کر دیتی. اور اگر یہ پردے ہی والی عورت کیوں نہ ہو, جب اس نے احرام باندھ لیا تو اب ساری پابندی کو ایک اس کے اوپر سے ختم ہو جایا کرتی ہے. وہ غیر مرد کے سامنے آتی بھی ہے, مصافحہ بھی کرتی ہے, وہ چاہے بوڑھی ہو چاہے جوان ہو, ہے کہ نہیں. اور اس وقت واللہ میرے اپنے تجربے کے مطابق بہت سے نوجوانوں کا حج خراب اور برباد کیا ہوا کرتا ہے, صرف اسی لیے کہ عورتوں نے حج کے دنوں میں بھی بے پردگی کو اس طریقے سے رواج دے دیا ہے کہ الامان الحفیظ, یعنی وہ کپڑا پہن کر کے ان کے لیے اپنے گھر میں بھی رہنا جائز نہیں ہے جس قسم کا کپڑا پہن کر کے وہ حج کو جایا کرتی ہے. اس لحاظ سے عام سڑکوں کے اوپر, مسجد میں, میدان میں سونا ان کے لیے اپنے گھر میں اپنے محرم مردوں کے سامنے بھی جائز نہیں ہے جس طریقے سے وہ باہر سویا کرتی ہے. وہ زینت اختیار کرنا جو جایا کرتی ہے زینت اختیار کر کے, اسے تو عام حالات میں بھی جائز نہیں ہے کہ جائے کہ حج کے حالات میں. آپ لوگوں کو شاید اس کا تجربہ نہ ہو, لیکن جو آدمی حج کرنے گیا ہے اور اس کے سامنے سوالات آیا کرتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی, ہم سے یہ غلطی ہو گئی, ہم سے یہ غلطی ہو گئی, اب ہم کیا کریں, ان میں اس قسم کا بھی سوال آتا ہے کہ ہاں وہ ایک دیر تک کسی غیر محرم عورت طرف دیکھتا رہا. آخر یہ کیوں, اس لیے کہ عورتوں نے حدود شرع کو باقی نہیں رکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے کہ ہم لوگ حالت احرام میں ہوا کرتے تھے, جب ہمارے پاس سے قافلہ گزرتا تھا تو ہم اپنے چہرے کو چھپا لیا کرتے تھے, اور جب قافلہ گزر جاتا تو ہم اپنے چہرے کو کھول لیا. چلے جائے کہ حج کے باہر کی. 8ویں بات یہ ہے کہ عورت باہر نکلے تو خوشبو لگا کر اسے نہیں نکلنا چاہیے. اور ابھی شاید پچھلے سال کی بات یہ ان کی شہادت ہے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں, ان کی شہادت ہے جو دین اسلام کو قبول نہیں کرتے یا دین اسلام کو حق نہیں سمجھتے. امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک فرم کے اندر لڑکے اور لڑکیاں دونوں ایک ساتھ کام کرتے ہیں. کچھ ایسا ہوا کہ لڑکوں کی طرف سے جو ذمہ داری جو ڈیوٹی دی جاتی تھی اس کے اندر کمی واقع ہونے لگی. اس کے بارے میں جب پتہ لگایا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ لڑکیاں ایک خاص خوشبو لگا کر کے آیا کرتی ہیں جو مردوں کی توجہ کو باقی, خاص طور پر وہ خوشبو چمیلی کی خوشبو. آج بدقسمتی سے
بازار میں مردوں کے لیے الگ عطر بکتا ہے اور عورتوں کے لیے الگ، جبکہ اس کی اجازت کم سے کم شریعت کے اندر کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد، سنن ابو داؤد، سنن نسائی وغیرہ میں ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر کے باہر نکلتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ میری خوشبو لوگ پسند کریں، اور ظاہر بات لگاتی کیوں ہے؟ پسند ہے تبھی تو گھر میں لگایا کرے، تو وہ عورت زانیہ ہے، اس کا شمار زانیہ عورتوں۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ذرا آپ اس حدیث کے اوپر غور کریں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ وہ باہر کھڑے تھے، ایک عورت کا ادھر سے گزر ہوا اور وہ خوشبو لگا کر کے جا رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا، یا عبد الجبار، اے جبار کی بیٹی، جبار کون ہے؟ اللہ، اے جبار کی لونڈی، اے جبار کی مادی، کیا تم مسجد جا رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا تم نے مسجد جانے کے لیے خوشبو لگائی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور واپس جا کر کے غسل کر کے آؤ، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ جو عورت مسجد کی طرف خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے، جب تک وہ جا کر کے غسل اور غسل جنابت کر کے نہ آئے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت نے اس پر پابندی لگائی ہے کہ جب باہر نکلے عورت تو کیا کرے؟ خوشبو لگا کر کے نہ نکلے، اور نکلے بھی تو بغیر محرم کے اسے نہیں نکلنا ہے۔ خاص طور پر سفر کا جہاں معاملہ ہو، جہاں خطرات ہوں، وہاں پر بغیر محرم کے نہیں نکلنا چاہیے، اس لیے کہ بغیر محرم کے نکلنے سے بڑی خرابی ہوتی ہے۔ پچھلے ہفتے ہو یا 10 دن ہوا ہوگا، یہاں کے اخبار میں آیا کہ ہندوستان میں ایک جرمنی کی عورت آئی، جے پور سے وہ جودھ پور آ رہی تھی۔ جب جودھ پور میں اتری، اس نے رکشہ کیا تو رکشے والے اسے لے کر کے کہیں دوسری طرف نکل گئے اور کسی سوکھی ہوئی نہر کے اندر اس کے ساتھ کچھ غلط کام کر رہے، جس نے شور مچایا تو گاؤں والے آ کر کے اسے چھڑائے۔ یعنی سوچے آخر ایسا کیا ہوا؟ اسی لیے تو نا کہ وہ بغیر محرم کے نکلی تھی۔ اور آج کی نہیں، آج کے کئی سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ ہمارے اور آپ ہی کے ایک ملک کے اندر ہر 17 منٹ کے اندر ایک عورت کو اغوا کیا گیا۔ ہر 17 منٹ پر، پورے سال کا جب حساب لگایا گیا، ہر 17 منٹ پر ایک عورت کو اغوا کیا گیا ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ جو عورتیں اغوا کی جاتی ہیں ان میں 1% بھی ان عورتیں نہیں رہا کرتی جو اپنے محرم کے ساتھ، اپنے بھائی، اپنے شوہر، اپنے باپ یا اپنے لڑکے کے ساتھ باہر نکلتی ہیں۔ عمومی طور پر وہی لڑکیاں رہا کرتی ہیں جو اکیلے بازار میں گھومنے اور ٹہلنے کے لیے نکلا کرتی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد شریعت نے یہ پابندی لگائی ہے کہ اگر کوئی عورت باہر نکلنا چاہتی ہے، سفر میں جانا چاہتی ہے، تو بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ حتیٰ کہ ذرا آپ غور کریں کہ وہ روایت جو بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں، جب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، وہ آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام لکھ اٹھا ہے کہ میں فلاں غزوے میں جا رہا ہوں، لیکن میری بیوی حج پر جا رہی، میں کیا کروں؟ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ کیا کہا شیخ آپ نے؟ کہ جہاد کو چھوڑ دو، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کر کے۔ یعنی اتنی پابندی لگائی ہے۔ اور 9ویں چیز جس کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی نظر کو نیچی رکھے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہو کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، اور مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں۔ اگر کسی کے اوپر نظر پڑ جائے تو اپنی نظر کو پھیر لینا چاہیے، اس لیے کہ نظر کے نہ پھیرنے سے اور بار بار دیکھنے ہی سے سب سے پہلی برائی نظر سے پیدا ہوتی ہے، پھر دل کے اندر خرفشار اور خلجان پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد نفس برائی کی خواہش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر ایک بات آپ لوگوں سے بتا دوں کہ دیکھیے بسا اوقات حق جو ہے وہ کسی چھوٹے آدمی کی زبان سے بھی نکلتا ہے۔ ہمارے خاص ملنے والے ہیں، ان کی عورت پہلی بار اپنے ملک سے، پاکستان سے یہاں آ رہی تھی، کہاں؟ سعودیہ۔ ایئرپورٹ پر ایک بوڑھی عورت سے جو یہاں سالوں سال رہ چکی تھی، اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے کیا
بیٹی میری ایک نصیحت تم قبول کر لینا، میری ایک بات تم مان لینا۔ کہا کیا؟ کہا نہ تو اپنے شوہر کے دوستوں کے سامنے تم کبھی آنا۔ کیا کہا اس نے؟ نہ تو اپنے شوہر کے دوستوں کے سامنے تم کبھی آنا، اور نہ ہی اپنے شوہر کے سامنے کسی لڑکی کو آنے دینا۔ ذرا سوچیں بھلا کتنی حکمت کی بات ہے۔ اس نے اپنے ذمے کی بنیاد پر کہا، اور شریعت ہمیں آپ کو اسی چیز کا حکم دیتی ہے۔ اور 10ویں بات یہ ہے کہ غیر محرم عورت کو بغیر کسی خاص ضرورت اور مجبوری کے ہاتھ نہیں لگانا۔ ذرا بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پاک باز کوئی انسان ہوگا؟ بتائیں شیخ، آپ سے بڑا پاکیزہ کوئی انسان ہو سکتا؟ کوئی انسان نہیں ہو سکتا جتنے پاک آپ ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ نے فرمایا کہ انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ تو چاہے جائے کہ عورتیں کسی بزرگ کا، کسی پیر کا جا کر پیر دبائیں، کسی کا سر دبائیں، اس کی اجازت کہاں دی جا سکتی ہے؟ آپ سے بھی پاک صاحب کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان ہم میں سے آپ کے بارے میں کسی قسم کی برائی کا شبہ کر سکتا ہے؟ واللہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، اس کا ایمان برباد ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا بیان فرمایا؟ انی لا اصافح النساء۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی ایسی عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا جو عورت، جس عورت کا چھونا آپ کے لیے جائز نہ ہو۔ آپ نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ تو کسی بھی عورت بغیر خاص ضرورت کے، جیسے علاج معالجہ کا ضرورت، کوئی چیز لینے دینے کا معاملہ ہے، مجبوری ہے کہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی بغیر ضرورت کے کسی اجنبی عورت کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، خواہ اچھی نیت سے ہو یا بری نیت سے ہو۔ اس لیے کہ انسان بسا اوقات ایک بات اچھی نیت سے کرتا ہے لیکن معاملہ وہاں پر بری نیت کے اندر بدل جایا کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی انسان کے جسم کے اندر لوہے کی سیخیں گاڑ دی جائیں، اس کے سر کے اندر لوہے کی سلاخیں ڈال دی جائیں، یہ گوارا ہو جانا چاہیے، لیکن اس کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کو لگے تو اسے گوارا نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ تو یہ چیزوں کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے وہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اور آخری بات جو مجھے آپ کے سامنے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہے کہ وقت پر شادی کر دینا چاہیے۔ وقت پر شادی عمومی طور پر جو لڑکے اور جو لڑکیاں اس قسم کی، جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا، معاملات کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اس میں یہی رہا کرتا ہے کہ جو شادی کی عمر شریعت نے متعین کی ہے اس عمر پر ان کی شادی نہیں کی جاتی۔ حتی اذا بلغ النکاح، شریعت نے بلوغت کو نکاح اور شادی کی حد قرار دیا ہے کہ نہیں؟ لیکن آج 50 بہانے رہا کرتے ہیں، ابھی تعلیم اس کی مکمل نہیں ہوئی، ابھی وہ کماتا نہیں۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا تعلیم کا، لیکن ماں اور باپ کو اس پر توجہ دینی چاہیے، اس کا پتہ لگانا چاہیے، اس کے بارے میں اچھی طرح معلومات حاصل کرنا چاہیے کہ میرے بیٹے اور میری بیٹی کی توجہات کیا ہیں اور کس طرف ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر ان کی توجہات کے اندر کسی قسم کی گڑبڑی محسوس کریں تو میں کہتا ہوں کہ تعلیم کے تکمیل کے بہانے ان کی شادی کو ٹالنا کی طریقے سے جائز نہیں ہوگا۔ اگر ٹالتے ہیں تو یقیناً ماں اور باپ اس گناہ کے اندر شریک ہوں گے، اور اگر یہ لحاظ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کا یہ حال ہے کہ اس قسم کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں، تو ٹھیک ہے، ان کے لیے تعلیمات مکمل کرنے کا وقت دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی کہ آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو وہ شادی کرے، اس لیے کہ شادی انسان کی نظروں کے نیچی رہنے کا سبب ہے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کا سبب ہے کہ نہیں؟
اور اگر اس سے نہیں ہو سکتا تو کیا کریں؟ روزہ رکھنا۔ آج بہت سے لوگ بیماریوں کی شکایت کرتے ہیں، میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں کو بعد ایسی بیماریاں رہا کرتی ہیں جس کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ سال 2 سال 1.5 سال اپنی بیوی سے دوری۔ ان کے لیے شریعت نے بہترین اصول رکھا ہے، کیا؟ روزہ، روزہ رکھنا، لیکن وہ اس کی طرف نہیں آتے، اور نہ ہی عمومی طور پر ہمارے ڈاکٹروں کو یہ چیز اس کی اطلاع ہے کہ ہاں بھائی انہیں اس کا بھی مشورہ دیا جائے، بلکہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہی الغات بعض ڈاکٹروں نے اس قسم کے مریضوں کو بعض اور چیز کا مشورہ دیا، حاشا للہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اس کی اطلاع ہے ہی نہیں کہ شریعت نے اس کے لیے کیا اصول رکھے ہیں کہ وہ روزہ رکھے، کیوں؟ روزہ اس کے لیے جو ہے بدحیا ہونے کا کام دے دے گا۔ تو اختصار کے طور پر اس واقعہ جو ہم نے آپ کے سامنے شروع میں رکھا تھا اس سے متعلق یہ چند باتیں ہم نے رکھی، بلکہ بات چیزیں ہم نے چھوڑ دی، ایک وقت زیادہ ہو گیا تھا۔ اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی جو خرابیاں ہمارے اور آپ کے یہاں پیدا ہو رہی ہیں کہ لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں، لڑکے ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے اور آپ کے یہاں ان اصول کو مد نظر نہیں رکھا گیا جو شریعت نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، جس سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں دینی تعلیم کی محبت اور اس کی اہمیت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ یہاں جمع ہونے کی برکت سے ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مسلم معاشرے کو ہر قسم کی برائی، بے حیائی، بدتمیزی کی چیزوں سے پاک کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اب اگر ان باتوں سے متعلق ہمارے کسی بھائی کو کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے ساتھ فرمایا کہ امریکہ میں جناب الجبر کے بارے میں جو آپ نے وہ ایک تجزیہ پیش کیا، اس کی روشنی میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ مسلمان لڑکیوں کے ساتھ وہ جناب الجبر ہوا کہ وہ غیر مسلم عورتیں، اور جناب الجبر کیا مسلمان لڑکی کے ساتھ اگر وہ جناب الجبر کہلائے گا، یا پھر کسی غیر مسلم عورت کے ساتھ کیا جائے وہ بھی جناب الجبر میں آئے گا؟ اصل میں دیکھیے جہاں تک زنا بالجبر کا تعلق ہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہے نا، زنا ہے، خواہ مسلمان اور ساتھ کیا ہے یا غیر مسلم کے ساتھ کیا ہے، وہ جائز نہیں، وہ کافر کے ساتھ ہو، مسلمان کے ساتھ ہو، اہل کتاب کے ساتھ ہو، ہے نا، یا پوجنے والوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ہو، وہ زنا ہے اور کسی بھی طریقے سے شریعت کے اندر وہ جائز نہیں۔ اور جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، ظاہر بات وہاں اس کی تو کوئی پابندی ہے نہیں کہ ہاں نہ اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے، نہ رپورٹ میں درج ہوتی ہے کہ ہاں بھائی مسلمان ہے، یہ کیس آیا انہوں نے درج کر دیا۔ ہم زنا تو صرف اپنے اسلامی شریعت میں لیتے ہیں کہ اگر ہم نجائز طور پر کسی لڑکی یا عورت کے ساتھ نجائز طور پر ہم اس سے ملتے ہیں یا اس سے، دیکھیے زنا جو ہے ایک عربی کا لفظ ہے، زنا کا عربی کا لفظ ہے، ہندی میں اسے بلاత్కాر کہتے ہیں، اردو میں زنا بالجبر کہتے ہیں، انگلش میں اسے ریپ کہتے ہیں، ہر زبان کے اپنے اپنے الگ الفاظ ہیں کہ نہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ جنسی تعلق کسی عورت سے قائم کرنا جو عورت اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہی چیز زنا ہے، یہی چیز کیا ہے، ریپ ہے، یا اسی چیز اور کوئی چیز کو جنسی تعلق کسی ایسی عورت سے قائم کرنا جو آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہی چیز کیا ہے، زنا۔ اب ظاہر بات ہر زبان کے اپنے الگ الگ الفاظ ہیں، اس کی الگ الگ اصطلاح ہیں، جیسے ہم نے کہا زنا بالجبر کو عربی میں کیا کہتے ہیں، زنا بالجبر کہتے ہیں، ہے کہ نہیں، ہمارے اردو میں اسے زنا بالجبر کہتے ہیں، ہندی میں کیا کہتے ہیں، اسے بلاत्కాر کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں صاحب، اسے ریپ کہتے ہیں، یہ تو ہر کے الفاظ ہیں، کسی الفاظ کے بدلے سے کسی کا حکم نہیں بدلتا۔ نہیں، میں بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو معاشرہ ہے وہ نان مسلم ہے، لیکن نان مسلم میں جو یہ مطلب واقعات پیش آئے ہیں، ہم کیا اس کو اپنی اسلامیت میں، ہم اپنی شریعت میں ان کو ڈال سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ اگر کارڈ انہوں نے کروایا ہے تو ہم ان کو جناب الجبر نہیں کہیں گے، ان کے معاشرے میں وہ ان کو نہیں ان کے لیے وہ جائز ہے، وہ نہیں ان کے لیے جائز اگر ہوتا، دیکھیے
उनके लिए अगर जायज, आप ये कहिए उनके यहाँ अगर रजामंदी से हो तो जिना जायज, जरा भी जब जायज नहीं है, आपसे भूल हो रही। उनके यहाँ अगर मियाँ लड़की और लड़के की रजामंदी से है तो जिना जायज है, जिना भी जब उनके यहाँ भी जायज है। किसी भी शरीयत में जिना भी जब जायज नहीं। आप ये कहिए कि उन्होंने अपनी गुमराही गलालत की बुनियाद पर लड़की और लड़का राजी है तो उससे जिना, इस तरीके से हमारे और आपके यहाँ शरीयत ये नहीं है कि अगर लड़की और लड़का अपनी रजामंदी से जाते हैं और लड़का लड़की बालिग है और दोनों आपस में शादी करते हैं तो ये जायज़ है, हालांकि इस्लाम में जायज़ नहीं है। इसे हमारे यहाँ जो सेकुलर कानून बना है उसने जायज़ करा लिया, इस्लाम इसको जायज़ नहीं करा। इसी तरीके से उनके यहाँ अगर लड़की और लड़के रजामंदी से जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं तो उसे वो कानूनी करार देते हैं। अलबत्ता उनके यहाँ भी अगर जबरदस्ती हो तो ये भी गैर कानूनी। ज़िना भी जब उनके यहाँ भी गैर कानूनी है, उसके ऊपर सजा है और चीज है। ज़िना भी जब किसी शरीयत में जायज नहीं या किसी कानून में जायज नहीं। लेकिन उन माशरों में वो इसलिए उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। हमारी शरीयत जो है इसके खिलाफ है, बिल्कुल नहीं दी जाती है। अगर जबरदस्ती है तो भी दी जाती है। तभी तो ये चीज उन्होंने पेश किया कि हाँ हमारे यहाँ ये खराबी, इसको रोका जाना चाहिए। इस वक्त जो है बरतानिया का और अमेरिका का माशरा चीख रहा है कि इस खराबी को किस तरीके से रोका जाए, लेकिन चूंकि देखिए वो हल पेश करते हैं, जो सही हल नहीं है। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा है कि तुम्हारी तहदीब अपने हाथों खुदा पे ही खुदकुशी करेगी, तुम्हारी तहदीब अपने हाथों खुदा पे ही खुदकुशी करेगी। जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। तो जो उन्होंने इसके हल करने के लिए उसूल अपनाए वो उसूल क्या है? गलत है। इसीलिए अब आप माने इसी चीजों से बचने के लिए अब अमेरिका और बरतानिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद ये आवाज उठा रही है कि लड़के और लड़कियों का स्कूल अलग होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। लड़के और लड़कियों का स्कूल क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। अब वो लोग इस चीज को बुरा समझ रहे हैं। हमारे यहाँ अब इसके लिए कोशिश की जा रही है। जैसे कि कहा जाता है कि वो जहाँ पहुंच करके खत्म हो जाते हैं, हम वहां से अपनी बात को शुरू कर यही हो रहा है। क्योंकि ये अपने फितरत के खिलाफ, इस्लाम दीन फितरत है, वो फितरत के खिलाफ कई बात नहीं करता। तो इस्लाम दीन फितरत है और ये फितरत है कि मर्द और औरत के आजादाना आपस में ताल्लुक एक तरीके से मुनासिब नहीं है। यहाँ पर इस उसूल को मद्देनजर नहीं रखा जाएगा। दूसरी जगह के बाद क्या कीजिए कि देखिए हमारे यहाँ उमूमी तौर पर मशरिक के अंदर, मैं अपनी बात कहूँ दूसरे को छोड़ दीजिए, हमने एक बड़ी उम्र के हो जाने तक, इंटरमीडिएट तक कहीं भी नहीं देखा कि हमारे यहाँ लड़के और लड़कियों का स्कूल एक साथ है कि नहीं? यूनिवर्सिटी में जा करके हुआ। हालांकि हमारे यहाँ का कहिए सेकुलर हुकूमत है, काफिर है, सब लोग हैं, लेकिन लड़के इसलिए कि ज्यादा बिगड़ने का जो चांस होता है वो क्या होता है 12 से लेकर के 18, 19, 20 साल तक रहा जाता है कि नहीं? और यही इंटरमीडिएट पार कर लेने का मरहला है कि नहीं? यहाँ तक हमारे यहाँ मखलूक तालीम का भी तक इंतजाम नहीं, लेकिन बाद जगह इसकी कोशिश लोग शुरू कर रहे हैं, जबकि उनके यहाँ इसकी कोई तमीज नहीं, अमेरिका में इसकी कोई तमीज नहीं। बंद करो बेटा।